کسی سبائی ٹولے کے پاس تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے دو علماء کرام کو آ کے بتائیں کہ فلاں ٹھیک جا رہا ہے فلاں غلط جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے مسلمانوں کے اہل السنت والجماعت کے دو بڑے عالم دین حضرت مولانا عطاء اللہ بندیالوی صاحب اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے درمیان میں خالصتاً علمی مذاکرے کا آغاز ہوا ہے۔ اس درمیان میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دونوں کے نقطہ نظر کو سنیں، جس طرح بڑی شائستگی سے مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ مولانا عطاء اللہ بندیالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا نقطہ نظر اسی شائستگی سے پیش کروں گا، یہاں تک کہ اس بات کو تکرار سے کہا گیا کہ کوئی گالی نہ دے، کوئی سخت بات نہ کرے۔ ایک خالصتاً ایک علمی موضوع ہے، اس کو اسی خوبصورتی کے ساتھ ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایک جماعت ہے جو پی ٹی آئی ہے، ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی ہے، ایک جماعت ہے مسلم لیگ ہے۔ ان کا آپس میں کسی موقع پر اختلاف ہو بھی جائے تو مودی کے پاس تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہاں کی کسی سیاسی جماعت کو مشورہ دے۔ یہاں کی سیاسی جماعتیں سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں اگر آپس میں اختلاف کریں بھی صحیح، نیتن یاہو کے پاس تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں مشورہ دے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ بھئی ہم پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے۔ مولانا عطاء اللہ بندیالوی صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا ہے، مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء ہیں، آپس میں کسی علمی موضوع پر بات کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن عبداللہ ابن سبا کی ذریت کے پاس تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں مشورہ دے کہ فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے۔ کسی سبائی ٹولے کے پاس تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے دو علماء کرام کو آ کے بتائیں کہ فلاں ٹھیک جا رہا ہے فلاں غلط جا رہا ہے۔ اہل سنت کے جتنے علماء ہیں سارے ہمارے سر کے تاج، سارے ہمارے بڑے ہیں، لیکن باہر سے مشورہ دینے والا وہ شخص تو ہو سکتا ہے جو حضور علیہ السلام کے مصلی کے وارث حضرت ابو بکر صدیق کو مانتا ہو، حضرت عمر فاروق کو مانتا ہو، حضرت عثمان کو مانتا ہو، حضرت علی کو مانتا ہو، حضرت معاویہ کو مانتا ہو، حضرت حسن کو مانتا ہو، حضرت حسین کو مانتا ہو۔ جو شخص میرے مصطفیٰ کے پہلو میں آرام کرنے والے حضرت ابو بکر و عمر کو ہی نہیں مانتا، وہ بھائی ہم اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے، وہ مشورے کس بات کے دیتا ہے؟ سبائی ٹولے کو تو اس بات کی صفائی دینا ہوگی کہ بتاؤ تم نے حضرت عثمان کو کیوں شہید کیا۔ سبائی ٹولے کو ابھی اس بات کی صفائی دینا باقی ہے کہ حضرت علی کی فوج میں داخل ہو کر ان سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد تم میں خوارج کیوں پیدا ہوئے۔ سبائی ٹولے کو اس بات کا بھی جواب دینا باقی ہے کہ خوارج جو نام نہاد حضرت علی سے محبت کے دعوے دار تھے، تم نے حضرت علی کو شہید کیوں کیا۔ تمہارے اوپر ابھی یہ الزام باقی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں تم نے خط لکھ کر کیوں بلایا، اور جب حضرت حسین آ گئے پھر تم نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ تم نے حضرت حسین کو بلا کر ان کا ساتھ نہ دیا، اور کبھی حضرت حسن کو زہر دیا، کبھی حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، کبھی حضرت علی اور حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ و زبیر کو لڑایا۔ یہ ساری صورتحال سامنے آنے کے بعد مسلمان کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے صحابہ اور اہل بیت ایک ہیں، علی معاویہ بھائی بھائی ہیں، لڑانے والے سبائی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس ایمانی فریضے کو قائم کرنے کی اور اپنی نسلوں تک اس نظریے کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔